أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم حاضرین کرام و خواتین اسلام، اللہ کا فضل و احسان ہے کہ آج میں چوتھی تراویح مکمل کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ آمین ہماری اس عبادت کو شرف قبول عطا فرما اور ہماری اس عبادت کو ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا. آمین. آج کی تراویح کی نماز میں چوتھا پارہ تلاوت کیا گیا. شروع میں آیت نمبر 93, 94, 95, 96, 97 سورہ آل عمران کی جو آیتیں اور چوتھے پارے کی پہلے صفحے کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کے کچھ اعتراضات کا ذکر کیا. یہود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، انکار کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ایسی بات تھی نا جو بالکل سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، اور اس کا انکار کرنا یہ اپنے آپ میں ہی ایک فضیلت کی اور رسوائی کی بات ہے. لیکن یہود نے اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا انکار کیا، اور انکار کے مختلف دلائل کو لوگ پیش کیا کرتے ہیں. کیونکہ ان لوگوں نے انکار کیا ہے تو ان کو دلیل دینی پڑے گی. لوگ پوچھیں گے کہ تم ان کو نبی کیوں نہیں مان رہے ہو؟ یہ تمہارے توریت کی بات کر رہے ہیں، انجیل کی بات کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. تو وہ لوگ ایسی ایسی دلیلیں لے کر کے آتے تھے جو حقیقت میں دلیلیں ہیں نہیں. یعنی اصول کے اعتراضات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، انہیں اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں. اب میری کون سے اعتراض کی بات ہے؟ کوئی اگر بریانی کھاتا ہے تو کیا بریانی کھانے کی وجہ سے وہ بدعتی ہو جائے گا یا قاتل ہو جائے گا؟ بالکل بہترین کی بات ہے. لیکن انہوں نے کسی طریقے کا اعتراض کیا کہ یہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں. اچھا، اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں تو یہ کون سے ان کے نبی نہ ہونے کی دلیل ہے؟ تو اس کے لیے انہوں نے استدلال کہاں سے کیا کہ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے. تو وہ نبی تھے، وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے. تو اگر یہ بھی نبی ہے تو ان کو بھی اونٹ کا گوشت نہیں کھانا چاہیے. ان کے نبی نہ ہونے کی دلیل کیا ہے کہ یہ اونٹ کا گوشت کھا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے آیت نازل فرمائی کہ کل جو طعام کان حلا لبنی اسرائیل، یعنی کہ ہر قسم بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی. اللہ رب العالمین نے کچھ بھی حرام نہیں کیا. الا ما حرم اسرائیل علی نفسه، سوائے اس کھانے کے جس کو اسرائیل علیہ السلام نے خود اپنے لیے حرام کر لیا تھا. اور اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، انہوں نے اپنے اوپر خود جو حرام کیا تھا وہی حرام ہے، اور اس کے علاوہ کوئی حرام نہیں. اور پھر ان کا حرام کرنا بھی چاہتا ہے. اس کی وضاحت کر دیں کہ کیا انہوں نے حرام کیا تھا اور کیوں حرام کیا تھا. انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کے گوشت کھانے کو حرام قرار دے دیا تھا. وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے. کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو ایک بیماری ہو گئی تھی، ایک تو نزلہ کی بیماری. ایک رگ جو ہے وہ پیٹھ کی ایک رگ ہے جس میں کافی ان کو درد رہتا تھا، اور چلنا پھرنا حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے مشکل ہو گیا. تو انہوں نے نظر مانی تھی اللہ رب العالمین سے کہ اگر میری یہ بیماری صحیح ہو اور میری بیماری ختم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں. بتاؤ انہوں نے یہ بات نہیں کی. اور اس شریعت میں یہ بات باقی تھی کہ نہیں حلال چیزوں کو بھی اگر حرام کر لے تو اس بات کی اجازت نہیں. ہماری شریعت میں تو اس بات کی اجازت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو حرام کرنے کی بات کی تو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، اے نبی وہ چیز آپ کیوں حرام کر رہے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا. تو اس شریعت میں امت محمدیہ میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن پہلے کی شریعتوں میں الگ الگ چیزیں تھیں تو ان کے یہاں اس بات کی گنجائش موجود تھی کہ اگر کوئی حلال چیزوں میں سے کسی بھی وجہ سے کسی چیز کو حرام قرار دینا ہے تو اس کو اجازت ہے.
بس یعقوب علیہ السلام نے حرام قرار دے دیے. تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، لیکن انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا بند کر دیا وہی نظر ماننے کے بعد. تو یہ نبی ہونے اور نبی نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. اگر اونٹ کا گوشت کھانا یہ نبی نہ ہونے کی دلیل ہے تو پھر یعقوب علیہ السلام بھی نبی نہیں ہے، کیونکہ نظر ماننے سے پہلے یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت کھایا کرتے تھے. یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور اس کے بعد کہا دوسری بات من قبل ان تنزل التوراۃ، اور مان لو کہ یہ واقعہ ہے بھی کہ یعقوب علیہ السلام نے مطلقاً کبھی بھی اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، تو یہ واقعہ تو توریت کے نازل ہونے سے پہلے کا. حضرت یعقوب علیہ السلام کب کے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد ان کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام سے کوئی نبی نہیں ہوئے، ہمارے آخری نبی ہوئے بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام. اور بنو اسرائیل ہی میں کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام خود بعد کے ہیں، یعقوب علیہ السلام سے کئی سالوں کے بعد، 1000 سالوں کے بعد ہے تقریباً. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ بات اگر تم یہودی ہو، تم توریت مانتے ہو، تو یہ بات تو توریت کے نازل ہونے سے پہلے کی تھی، تو تم نے یہ کہاں سے کہہ دیا کہ توریت میں یہ چیز حرام ہے؟ یہ چیز توریت میں حرام ہی نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها إن كنتم صادقین، اگر تم سچے ہو نا تو توریت لے کر کے آؤ اور توریت پڑھ کر کے دکھاؤ، ڈھونڈ کر کے دکھاؤ کہ توریت میں کہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا گوشت حرام قرار دیا، کہاں ہے؟ کہیں پر نہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نتیجہ بیان کیا فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، ابھی تو تمہیں معاف کیا جا رہا ہے، لیکن اگر اس کے بعد تم نے اللہ رب العالمین کے تعلق سے کوئی جھوٹی بات گھڑ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کی فاولئک هم الظالمون، تو سمجھنا کہ ایسے لوگ ظالم ہیں اور ایسے لوگوں کے اوپر فوراً عذاب نازل کیا جائے. یہاں اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیے ہم اگر دیندار ہوتے ہیں، ہم اگر شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو لوگ جو ہے نا وہ ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی نظر رکھتے ہیں. یہود کو دیکھو آپ کہ انہوں نے ان کو کچھ نہیں ملا تلاش کرنے میں، ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے کیا ہے اسی چیز کو ایشو بنایا کہ یہ ان کا گوشت کھانا. ہم لوگوں کی زندگیوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو غیروں کو مل جاتی ہیں، اعتراض کرنے کے لیے اسلام پر، اعتراض کرنے کے لیے شریعت پر، اعتراض کرنے کے لیے کتاب و سنت پر، لیکن ہم لوگ ان اعتراضات کو برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور بہت اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے دور میں مسلمان خود جو ہے وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے دعوت اسلامی کے رکاوٹ بن رہے ہیں. علماء اور دعات جو ہیں وہ اسلامی دعوت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں تک دعوت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کا عمل غیروں کے لیے کبھی کبھار دلیل بن جاتا ہے کہ جب فلاں ایسا نہیں کر رہا ہے تو تم ایسا کیوں کر رہے ہیں. اگر ہم لوگوں کا عمل حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، لیکن وہ اس قابل کو کون سمجھائے؟ اس قابل کو کہاں سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا عمل دلیل نہیں؟ وہ تو اسلام کو کتاب و سنت سے تو دیکھے گا نہیں. کوئی بھی شخص ہو اسلام کو کس سے دیکھے گا؟ مجھ سے دیکھے گا، آپ سے دیکھے گا، مسلمانوں میں سے دیکھے گا نا کہ اسلام کیا ہے. ہم خود کتاب و سنت نہیں پڑھتے تو غیر کہاں سے آگے کی کتاب و سنت پڑھے گا؟ لوگ ہمارے عمل سے دیکھیں گے، اس لیے ہمیں اپنے عمل کو درست کرنا چاہیے. ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، تو بعض گھروں میں جہاں پر لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں ان کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ فلاں بھی تو مسلمان ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا تو نماز کیوں پڑھتا. ایسے سوالات آتے ہیں، دل دہل جاتا ہے سوالات سن کر کے. کبھی کبھار مسلمان گھروں میں بھی ایسے ہوتا ہے جہاں کے والدین ملحد ہوتے ہیں، بالکل مذہب سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی لڑکی ہے، کوئی لڑکا ہے جو اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہے، داڑھی رکھنا چاہتا ہے، نماز کی پابندی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے گھر والے اس کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ دلیل دیتے ہیں کہ فلاں پڑوس میں بھی تو مسلمان ہیں، وہ لوگ داڑھی نہیں رکھ رہے تو تم کیوں داڑھی رکھ رہے ہیں. فلاں پڑوس میں بھی تو مسلمان ہیں، ان کی بچی برقع لگا کر کے نہیں نکلتی ہے تو تم کیوں برقع لگا کر کے نکل رہی ہو. ایسے اعتراضات کیے جائیں. ہمارے عمل کی وجہ سے، ہمارے عمل کی وجہ سے اسلامی دعوت میں بہت نقصان ہو رہا ہے. تو خیر جو ہے نا وہ ہمیں ہر طرح سے پرکھنے کی کوشش کرے گا، کیڑے نکالنے کی کوشش کرے گا کہ کہاں سے اس کو مل جائے کوئی پوائنٹ اور وہ ہمارے خلاف لا کر کے بیان کرے. لہٰذا بہت محتاط ہو کر کے زندگی گزارنی چاہیے. اگر ہمیں اسلام پیارا ہے، اسلام سے محبت ہے، کتاب و سنت سے محبت ہے، تو جہاں تک استطاعت ہے اسلام کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے.
تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی نفس سے اسلامی دعوت میں رکاوٹ بن جائیں، کتاب و سنت میں ہم رکاوٹ بن جائیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیات میں اس بات کا حکم دیا کہ وَاتَّقُوا مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 104 ہے اور آگے بڑھ کر کے 110 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلانے والی، خیر سے مراد اسلام کی طرف لوگوں کو بلانے والی، صحیح منہج کی طرف وہ جماعت لوگوں کو بلانے والی، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وہ بھلائی کا حکم دینے والے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اور وہ برائی سے روکنے والے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی جو لوگ ان صفتوں سے متصف ہیں، نمبر 1 جو خیر کی طرف بلاتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں، نمبر 2 بھلائی کا حکم دیتے ہیں، نمبر 3 برائی سے روکتے ہیں، یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ اور پھر آگے کہا گیا آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امت، تم بہتر امت ہو، بہترین امت ہو، لیکن بہترین امت صرف وجود سے نہیں بن جاؤ کہ تم ایگزسٹ کرتے ہو تو تم بہتر ہو، ایسا نہیں، تمہیں کچھ کرنا پڑے گا موجود ہونے کے بعد، موجود ہونے کے بعد کچھ صفتیں پیدا کرنی پڑے گی، تب تم بہترین امت بنو گے۔ اور وہ صفتیں کیا ہیں؟ 3 صفتیں یہاں پر بھی بیان کی گئی۔ تأمرون بالمعروف بھلائی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر برائی سے روکو، وتؤمنون باللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھو۔ اب یہاں پر پچھلی آیت اور اس آیت کو آپ ملا لیں تو اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی، بھلائی پر رہنے والے لوگوں کی جو صفتیں ذکر کی ہیں، ان صفتوں میں 2 صفتیں بڑی کامن ہیں، اور وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنے کا معنی کیا ہے؟ اسلام کا ہر حکم بھلائی کا حکم ہے، اسلام کا ہر حکم بھلائی کا حکم ہے۔ اب ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے آس پاس رہنے والوں کو اسلام کا حکم دے، نماز کا حکم دے، روزے کا حکم دے، زکوٰۃ کا حکم دے، اخلاق حسنہ کا حکم دے، خرید و فروخت میں اسلامی اصول کی پاسداری کا حکم دے، حرام اور حلال میں فرق کرنے کا حکم دے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دے، والدین کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دے۔ یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص ایک دوسرے کو نصیحت کرتا ہے، اور دوسری جو صفت ہے النہی عن المنکر، غلط کام سے روکنا۔ آس پاس آپ رہ رہے ہیں، اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا ہے جو غلط کام کر رہا ہے، جو برائی کا کام کر رہا ہے، اسلام کے خلاف جو کر رہا ہے، شریعت کے خلاف جو جا رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، سگریٹ بیڑی پی رہا ہے، حرام میں پڑا ہوا ہے، گانے سن رہا ہے، فلموں میں مگن ہے، مست ہے، اس کی زبان خراب ہے، بد زبان ہے، اس کے یہاں اخلاق نہیں ہے، کوئی بھی شخص ایسا ہو، اچھے انداز میں اس کو روکنا ہم میں سے ہر شخص کا فرض ہے، نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے، فرض ہے، آپ کو روکنا ہے۔ اگر آپ نہیں روکیں گے تو پھر اس پر سزا ہے۔ اور روکنے کی بھی جو کیٹیگری ہے، درجات ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کسی کو غلط کام کرتا ہوا دیکھے تو اس کو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو اس کو ہاتھ سے روک۔ ہمارے بچے ہیں جو ہمارے ہم جن کے سرپرست ہیں، ہم ان کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں، ہم ان کو ہاتھ سے روکیں باقاعدہ۔ اور اگر یہ نہیں ہے، یعنی ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں ہے، کبھی بھی اپنی زبان سے روکے۔ اور اگر زبان سے بھی نہیں بول سکتا انسان، ایسے ماحول میں ہے، ایسے لوگوں کے درمیان ہے، وہ بولے گا تو فتنہ ہو جائے، بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے، باقی قلب ہی تو اپنے دل میں کم سے کم برا جانے کی بندہ غلط ہے، اور اس سے بغض رکھے، اس سے اس کے اس عمل کے بنا پر عداوت رکھے، دشمنی رکھے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اگر ہم لوگ یہ نہیں کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر، تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم بھلائی کا حکم دو، تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو روکو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے لَيُوشِكُنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جانب سے تمہارے اوپر ایک عذاب نازل کرے، سزا نازل کرے گا۔ اور سزاؤں میں سے ایک سزا کیا ہے کہ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجَابُ لَكُمْ، تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول۔ بہت سارے ایسے واقعات گزر گئے جس کے لیے مسلمانوں نے پوری دنیا میں بیٹھ کر کے مسلمانوں نے دعائیں کی، لیکن ایسا ہوا کہ ظالموں نے ظلم کیا، ظالم ظلم کی انتہا کو پہنچ گیا،
ہم دعائیں کرتے کرتے تھک گئے، ہماری دعائیں قبول ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا ہے کہ ہماری دعائیں سننے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سن رہا ہے، لیکن اگر وہ چیز مقبول نہیں ہوئی اور ہم نے رو رو کر کے پھر کر کے دعائیں کی، اس کے باوجود وہ حاصل نہیں ہوا، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں خلل ہے ہمارے یہاں، کہیں نہ کہیں نقص ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اور نقص کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ رزق لینا نہیں چاہتے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہے، رزق والا کام ہے۔ ہم رزق نہیں لینا چاہتے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ کیوں خدا سے برائی بول لیں؟ اچھا خاصا چل رہا ہے، بات چیت چل رہی ہے، دکان پہ آتا ہے، سامان لیتا ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، پڑوس میں کیوں اس سے رزق بول لینا، کیوں اس سے لڑائی بول لینا؟ کیا کام وہاں میں بولوں گا تو لڑائی ہو جائے، میں بولوں گا تو ناراضگی ہو جائے۔ میرے بھائیوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سوچا ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کر پاتے جو آپ نے کیا۔ مکے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو کیا لوگ آپ کے دوست بنے یا دشمن بنے؟ آپ کی مخالف بنے۔ لوگوں نے ابو طالب کے پاس آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے پروپوزلز پیش کیے کہ آپ اپنی اس دعوت سے رک جاؤ، آپ جو چاہو گے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بادشاہ بننا چاہو گے ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، آپ کو کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے، کوئی دنیا کی وہ تلاش کر کے لا کر کے ہم آپ کو دیں گے، کوئی بیماری ہماری آپ کو ہے، کوئی جنون وغیرہ آپ کو ہے، ہم اس کا علاج کرانے کے لیے تیار۔ آپ بولیے آپ کو کیا کرنا، بس ایک چیز چھوڑ دیجیے، آپ کیا؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت چھوڑ دیجیے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی طرح سے سوچا ہوگا تو کبھی بھی اسلام ہم تک نہ پہنچتا، کبھی بھی ہم اسلام کا نام ہی نہیں سن پاتے۔ ہم لوگ ایسے ہی ہو گئے ہیں، ہم لوگ نہ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، جو ہمارے سکون کی جگہ ہے اس سے ہم نکلنا نہیں چاہتے، ہم رسک نہیں لینا چاہتے، ہم خطرہ مول لینا نہیں چاہتے۔ آپ اگر کسی کو بولو گے کوئی سگریٹ پی رہا ہے، سگریٹ مت پیا کرو، ہو سکتا ہے ناراض ہوگا۔ ہم کیا سوچتے ہیں کیوں ہم اس کو ناراض کریں؟ ناراض کر دو، وہ اگر ناراض ہو گئے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کی دنیا بگڑ جائے گی، آپ کا آخرت بگڑ دے گا، آپ کی آخرت بگڑ دے گا، کچھ نہیں کر سکتا کوئی۔ اب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو آپ ہلاکت میں ڈال دو، کوئی آپ کو مرڈر کر دے، کوئی آپ کا قتل کر دے، اتنا بھی نہیں۔ اور اتنا ہوتا نہیں جتنا ہم سوچتے ہیں، ہم پہلے سے سوچ کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ فلاں پڑوسی کو اگر میں بولوں گا تو وہ ایسا بولے گا، ایسا جواب دے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ بولنے والے بولتے ہیں، بولنے والے لوگ بولتے ہیں اور لوگ سن کر کے نکل جاتے ہیں۔ الحمدللہ بڑے اچھے لوگ بھی ہیں ہمارے درمیان، ہمارے معاشرے میں نا بڑی اچھائی ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی بولو نا تو اکثر و بیشتر لوگ، میرا تو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ 99% لوگ اچھے سے سنتے ہیں، عمل کرے نہ کرے، لیکن میری اپنی ذمہ داری تو ادا ہو جاتی ہے۔ کوئی سگریٹ پی رہا ہے، میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا کہ اگر میں نے اس کو منع کیا ہو تو اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، بلکہ اس نے غور سے سنا، سر جھکا کر کے سنا، لیکن بعد میں چھوڑے نہ چھوڑے وہ الگ بات ہے، لیکن میں نے اپنا کام کیا کہ نہیں کیا، ذمہ داری ادا ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اگر اس طریقے سے ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں تو معاشرہ پاکیزہ بن جائے گا۔ اب مولوی صاحب لوگوں کو دیکھ کر کے لوگ سگریٹ پیچھے چھپا لیتے ہیں، کیوں چھپا دیتے ہیں؟ کیونکہ مولوی صاحب بولتے ہیں اور آپ کے سامنے آپ کے منہ پہ دھواں چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ نہیں بولتے، آپ نہیں بولتے، آپ کے سامنے دھواں چھوڑ کر کے نکل جائے۔ اگر آپ وہاں بولنا شروع کریں تو اب بستی میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے جاننے پہچاننے والے، کوئی بیٹھ کر کے ہوٹل میں تھوڑی سگریٹ پیے گا، سب جاننے والے، کوئی نہ کوئی بول دے گا۔ اب ہوٹل میں پولیس آپ جانے والے نہیں ہیں تو ہوٹل میں بیٹھ کر کے سگریٹ پی رہے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر کے کچھ بھی کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں سے ہر شخص یہ کام کرنے لگ جائے گا تو معاشرے سے برائیاں ختم ہوتی چلی گئے۔ آپ آ رہے ہیں راستے سے، آپ نے پہچان کر لیا، بھائی وقت ہو گیا نماز کا، چلیے نماز پڑھ لی، ہونے میں کیا جاتا ہے نا، مصیبت سے۔ لیکن آپ نے بولا نا یہ امر بالمعروف ہے، بھلائی کا حکم ہے۔ بچے پتنگ اڑاتے ہیں، دیکھو آپ جو سنکرانتی کا جو تہوار گیا، ہم جس کو بول سکتے ہیں اس کو بول دیں، یہ چیزیں بدلی ہو جائیں گی ایک دو لوگوں کے بولنے سے، لیکن ہم اپنی ذمہ داری تو ادا کریں، بچوں کو سمجھائیں، ہمارے بچوں کسی کے بھی بچے اگر پتنگ اڑا رہے ہیں اس کو سمجھائیں کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، اس کی وجہ سے کسی کے گردن کٹ جائے گی، گلا کٹ جائے گا، مر جائے گا، تم کیا کر رہے ہو؟ غیر مسلموں کے تہوار میں تم شرکت کر رہے ہو، پٹاخے پھوڑ رہے ہو، یہ کام کم سے کم بول تو سکتے ہیں نا۔ اور اچھے انداز میں بولیں گے نا تو لوگ سنتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کا بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس کو امت نے چھوڑا ہے تو ذلت اور رسوائی کا سبب ہمارے لیے چیز بن گئی۔ اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو اس کو ہمیں اپنے آپ کے اندر لانا پڑے گا، معاشرے کے اندر یہ صفت پیدا کرنی پڑے گی۔
آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احد کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور اس میں جو اہم بات ہے میں صرف وہ ذکر کروں گا کہ دیکھو احد کے موقع پر صحابہ کرام سے ایک غلطی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل الرمات پر 50 تیر انداز صحابہ کرام کو معمول کیا تھا، لیکن وہ ان لوگوں کو سخت حکم دیا تھا کہ تم لوگ جب تک میرا حکم نہ آئے یہاں سے اترنا نہیں۔ لیکن جیسے جنگ شروع کے دن کے شروع کے حصے میں مسلمانوں نے مشرکین کو دبایا اور وہ لوگ بالکل دب گئے اور مسلمان جیت گئے، وہ لوگ بھاگنے لگے، تو وہ جو 50 تیر انداز تھے نا وہ اتر گئے۔ اور ان کے اترنے کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے، بار بار آپ نے واقعہ سنا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، پیچھے سے لشکر لے کر کے آئے اور جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی، ہار میں بدل گئی۔ اب یہ جو ہار میں بدلی، وہ صرف ہار میں ہی بدلی، بڑا نقصان ہوا، اور بڑے نقصان میں ایک نقصان کے آغاز کی 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ 70 صحابہ کرام، ایک دو دن صرف کسی ایک غلطی کی بنا پر 70 صحابہ کرام زخمی ہوئے۔ خود ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ وہ جو پہاڑ کا ایک حصہ ہے جدھر سے بھاگنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قید ہو گئے۔ 10 صحابہ کرام نے آپ کا دفاع کیا، ایک ایک کر کے انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت مشکل مرحلہ تھا اس وقت ایک غلطی کی وجہ سے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کی اس غلطی کو بھی معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کیا سورہ آل عمران آیت نمبر 152 میں کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا 155 میں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اتنی بڑی غلطی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معاف کر دیا۔ صحابہ کرام انسان تھے، کوئی فرشتے نہیں تھے، کوئی ایسی مخلوق نہیں تھی کہ جس کو گناہ کرنے کی عادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈال دی۔ صحابہ کرام انسان تھے، لیکن انسان ہونے کے باوجود بھی نا وہ باکمال انسان تھے، باکمال شخصیات تھی، اور اس سے غلطی ہوئی، اللہ رب العالمین نے اس کے باوجود بھی معاف کیا۔ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے درمیان کچھ لڑائیاں ہوئی، کچھ اختلافات ہوئے، کچھ جنگیں ہوئی، تو پھر ہم ان جنگوں کو بہانہ بنا کر کے صحابہ کرام کو برا بھلا کیسے بول سکتے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا اتنی بڑی غلطی کے بعد، تو ہم ان لوگوں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ آج صحابہ کرام کے خلاف الٹا سیدھا بولا جاتا ہے، بلکہ پورا دین جو ہے نا وہ صحابہ کرام میں سمجھا جاتا ہے، مطلب صحابہ کرام کے اختلافات کو پورا دین سمجھا جاتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ویسا کیا، انہوں نے اس کو مارا، انہوں نے اس کو قتل کیا، اسی کو سب سے بڑی دینداری سمجھی جاتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کو نا نماز روزے کے طریقے بھی نہیں معلوم ہے، لیکن اسی کو بھی سمجھا جاتا ہے اور اسی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور ہم نوجوانوں کو یہی باتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں، ایسی باتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں جو منفی باتیں ہوتی ہیں، نگیٹو باتیں ہوتی ہیں۔ آپ اگر کسی کے سامنے کسی کی تعریف کرو تو نہیں سنے گا، لیکن برائی کرو تو وہ کان لگا کے سنے گا، کیا بولے اور بولو کیا بولو، ایسے نہیں ہمارا ذہن، ہماری فکر ایسی ہی ہے، اس کو بدلنا ہے۔ اچھائیاں سننی ہے، صحابہ کرام کی اچھائیاں آپ دیکھو، صحابہ کرام کی شخصیات کو آپ دیکھو، تو یہ اہم بات مجھے اس حوالے سے کرنی تھی۔ آگے چل کر کے وہ آیت آئی جس کو آیت المیراث کہا جاتا ہے سورہ نساء میں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کا حق بیان کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا کہ کسی کی وفات کے بعد اس کے جو اقربا اور رشتہ داروں کو جو حصے ملتے ہیں وہ کیا حصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اولاد کا حصہ ذکر کیا کہ اولاد کو حصہ ملے گا، اور اولاد کو حصہ کیسے ملے گا کہ مردوں کو، یعنی جو بچے ہوں گے، بیٹے ہوں گے، ان کو ڈبل ملے گا بیٹیوں کی وجہ پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کا حصہ ذکر کیا کہ والدین کو چھٹا حصہ، بعض حالات میں تیسرا حصہ ملے گا، باپ کو الگ ملے گا، ماں کو الگ ملے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زوجین کا حصہ ذکر کیا، میاں بیوی کا حصہ ذکر کیا، تاکہ اگر شوہر کی وفات ہو گئی تو بیوی کو جو ہے 8واں حصہ ملے گا، اگر بچے اور بچی اولاد ہو شوہر کی اور نہ ہو تو اس کو 4تھا حصہ ملے گا، اور شوہر اگر باقی ہے، بیوی کی وفات ہو گئی تو شوہر کو بھی اس میں حصہ ملے گا۔ اور کیسے ملے گا کہ اگر اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو دوسرا حصہ یعنی ہاف ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو 4تھا حصہ ملے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن کی وفات ہو جائے، شادی نہیں ہوئی، کوئی ان کا اولاد نہیں، کوئی ان کی بیوی بچے نہیں، اور بس ان کے بھائی وغیرہ موجود ہیں، تو ان کے درمیان کیسے حصہ تقسیم کیا جائے گا، اس طرح باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی۔
اور یہ باتیں جو ہیں ہم مختصر ہیں، ابھی اور بھی بہت ساری باتیں جو احادیث میں موجود ہیں، ایک مسئلے کو علماء نے حل کیا۔ اب ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اگر کسی کی وفات ہو جائے تو فوراً اس کے مال کو، اس کے ترکے کو تقسیم کر لیا جائے۔ یہ سب سے بڑی گزارش ہے پھر، اور بار بار میں اسی پر تنبیہ کرتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں یہ چیز ہوتے ہوئے نہیں دکھ رہی۔ کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اب اس کا مال ابھی تقسیم ہوتا ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ لوگوں کے یہاں کیا ہے، کسی کی وفات ہوئی، اس کے بیٹوں کی بھی وفات ہو گئی، اس کے پوتوں کی بھی وفات ہو گئی، اس کے پوتوں کے پوتوں کی بھی وفات ہو گئی، اور بعد تقسیم تقسیم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، اس نے وہ ضبط کر لیا، اس نے وہ ضبط کر لیا، وہ نہیں دے رہا ہے، وہ نہیں دے رہا ہے، بڑے مسائل لے کر کے علماء کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ مال آپ جو تقسیم نہیں کر رہے ہو، آپ کے والد صاحب چھوڑ کر کے گئے 1 کروڑ روپے، آپ نے وہ تقسیم ہی نہیں کیا، اب 1 کروڑ روپے کی زکات کون دے گا؟ آپ دو گے، آپ اپنے پاس سے دو گے، زکات تو دینی ہے نا، سال بھر ہو جائے، کون دے گا زکات؟ کوئی زکات دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے اگر آپ مال کو تقسیم نہیں کرو۔ اس لیے جذبات سے ہٹ کر کے وفات ہوئی کسی کی تو جتنی جلدی ممکن ہو اس کا مال تقسیم کر دیا۔ اسی دن اگر ہو اسی دن کر لیں، اگلے دن ہو تو اگلے دن کر لیں، 2-4 دنوں میں مسئلہ ختم کر لیں۔ اس کی یہ پراپرٹی، یہ زمین، یہ وہ گھر ور سب پورا ملا کر کے کسی عالم کو بیٹھائے اور مسئلہ حل کر دیں۔ اور یہاں پر جو مسئلہ حل کر لیں گے تو فائدہ بھی رہتا ہے، کیونکہ غم تازہ رہتا ہے، منجید کا غم تازہ رہتا ہے وفات کا، تو جو بھی شریعت کے حساب سے جس کو جتنا حصہ آتا ہے نا وہ لے لیتا ہے۔ لیکن اگر آپ ڈھیلے کرو گے، سال 2 سال 10 سال گزر جائیں گے، پھر آپ تقسیم کرنے بیٹھو گے نا تو پھر لوگوں کے یہاں سے حوث ظاہر ہوگی، حفظ ظاہر، خواہشات کا نہیں، یہ اس کو کیسے لے لے گا، میں اتنا دوں گا، بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا، ان کو ہم نہیں دیں گے، ان کو ہم نہیں دیں گے، یہ میرا ہے، میں ابا کی وفات کے بعد میں اس کو چلا رہا ہوں، میں نے اس کے لیے کہا، طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قرآن کریم یہ بیان کیا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ترکہ کو تقسیم کریں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا، یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، مطلب یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ پر اور ہماری مفاہمت پر نہیں۔ بعض لوگ کیا بولتے ہیں، نہیں ہمارے بھائیوں کے درمیان کا بڑی انڈرسٹینڈنگ ہو گیا، فلاں جگہ کی زمین ہماری، فلاں جگہ کی زمین ہماری، کس سے کیسے ہو گیا بھائی؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کی کیا ویلیو ہے شریعت کی نظر میں؟ میں مثال دیتا ہوں، مثال دی جا سکتی ہے سمجھانے کے لیے۔ اگر مان لیجیے کوئی بھائی اور بہن، سگے بھائی بہن نکاح کرنا چاہیں اور یہ کہیں کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہم نکاح کر لینا چاہتے ہیں، آپ نکاح کرنے دیں گے؟ کوئی نکاح نہیں کرنے دے گا۔ وہ الحمدللہ وہ جو غلط ہے دوسرے معاشروں میں بھی نہیں آئیں گے ہمارے، الحمدللہ ابھی بھی ہمارا ذہن صاف ہے، ہم تو نہیں برداشت کریں گے نا۔ تو انڈرسٹینڈنگ پر ساری چیزیں صحیح نہیں ہوتی۔ شریعت نے جس کو جو حصہ دیا وہ حصہ ملے گا، ہمارے آپ کی سمجھ سے نہیں حصہ ملے گا۔ بعض گھر میں ایسے کرتے ہیں، آدمی کو بلا دیا کہ معاملہ طبقہ تقسیم کرنا ہے، اور بیٹھانے کے بعد بولتے نہیں وہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، وہ جو فلاں جگہ کی زمین ہے نا وہ بھیا بڑے بھیا کی ہے اور فلاں جگہ کی چھوٹے بھیا کی، حالانکہ وہ فلاں جگہ والی 10 لاکھ کی یا 10 کروڑ کی اور یہ 5 کروڑ کی زمین، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور زمینوں میں جو ہے نا، یہ ہمارے یہاں جو تقسیم کرنے کا غلط طریقہ ہے کہ پراپرٹی کو ویلو دے کے بغیر تقسیم کیا جاتا ہے، ویلو دے کے بغیر۔ مان لیجیے ایک دکان ہے جو مین مارکیٹ میں ہے اور اس کی ویلو آج 10 کروڑ کی ہے، تو اگر وہ بڑا بھائی اس دکان کو چلا رہا ہے تو ابا کے مرنے کے بعد بڑا بھائی ہی اس دکان کو لے لیتا۔ دوسری دکان ہے جو اتنی بڑی مارکیٹ میں نہیں ہے، اس کی قیمت 5 کروڑ روپے، تو بڑا چھوٹا بھائی اس کو لے کر کے خوش رہتا ہے، اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تمہارا یہ تم یہ لے کر کے چلو، حالانکہ دونوں میں فرق ہے بھائی، وہ 5 کروڑ کا فرق 1 لاکھ کا بھی فرق ہو تو وہ فرق ہے، ویلو نکال، ہر ایک زمین کی، ہر ایک دکان کی ویلو نکال، اور ویلو نکال کر کے اس کو تقسیم کرو۔ ٹھیک ہے ان کو وہ دکان دے دو، لیکن مان لیجیے اگر 7 کروڑ ان کے حصے میں آ رہا ہے تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ 3 کروڑ اور دے کر کے واپس کر کے وہ زمین اپنے نام کر لیں، وہ دکان اپنے نام کر لیں، ویلو نکالنا ہے، ویلو نکال کر کے آپ کو تقسیم کرنا ہے۔ مصیب کو اللہ کی وصیت ہے، یہ ہماری اور آپ کی باتیں نہیں ہیں، ایسے ایسے تقسیم کرنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا۔ اس سلسلے میں ہمارے یہاں بہت سستی ہو رہی، اور مال کا مسئلہ ہم جانتے ہیں کہ یہ قتل و خریزی تک پہنچانے والا مسئلہ رہتا ہے۔
تو اس لیے اگر ہم اپنے گھر کی عافیت چاہتے ہیں تو ہم لوگ اس مسئلے کو حل کریں. اور جو لوگ گھر کے بزرگ ہیں، سرپرست ہیں، اگر خدشہ تو رہتا ہی ہے، سمجھ لگیے کہ ہمارے بچے اچھے ہیں، باتیں صحیح کرنے دیں گے. آپ پہلے سے آپ وصیت کر دیجیے. وصیت تو ہمارا وہ نہیں جو اپنے مال میں سے وصیت کی جائے. آپ لکھوا دیجیے کسی وکیل کو بیٹھا کر کے کہ میرے مرنے کے بعد ایسے ایسے تقسیم ہوگا شریعت کے حساب سے، تاکہ کوئی کچھ گڑبڑ نہ کرنے کا. میری یہ زمین ہے، میری وہ زمین ہے، اس میں اتنا حصہ، اس میں اتنا حصہ. ابھی تقسیم مت کریے، مرنے سے پہلے تقسیم مت کریے. مرنے سے پہلے تقسیم کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ پتہ نہیں لگا ہے آپ کی کب تک زندگی رکھی ہے. مرنے سے پہلے تقسیم کرنے کے بعد انسان کیا ہے، خود غریب ہو جاتا ہے، زکات دینے کا مستحق بن جاتا ہے، بچے دیتے نہیں اس کو. ایسے بھی لوگ. تو آپ مرنے سے پہلے تقسیم مت کریے. مرنے سے پہلے مال آپ کا ہے. اور یہاں پر ایک غلطی اور ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے نا، جب دیکھتے ہیں کہ باپ بوڑھا ہو رہا ہے اور اب اس کی وفات ہونے والی ہے، اس کے اوپر پریشر ڈالنے لگتا ہے کہ تم میرا حصہ دو، میرا حصہ دو. کیا حصہ تمہارا بھائی؟ میں زندہ ہوں، میرا جو ہم ہے نا، کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے جب تک میں زندہ ہوں. نہ میرے بیٹے کا حصہ، نہ میرے بیٹی کا حصہ، نہ میری بیوی کا حصہ. کون سا حصہ دو تمہارا؟ کون سا حصہ؟ میرے مرنے کے بعد تمہارا حصہ بنے. جب تک میں زندہ ہوں نا، 0% زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے تمہارا حصہ. تو یہ جو بچے جو اپنے والدین کو جو پریشر ڈالتے ہیں نا، بہت بڑا جرم ہے. والدین کو تکلیف مت پہنچائیں. انہوں نے آپ کو پال پوس کر کے بڑا کر دیا نا. اس زبان جو آپ کی چل رہی ہے یہ ان کی تربیت کی وجہ سے ہے. انہوں نے آپ کو پالا ہے، تب جا کر کے آپ بول پا رہے ہو. دودھ نہیں پلایا ہوتا تو کہاں سے بولی نکلتی تمہارا؟ پلایا نہیں ہوتا تو کہاں سے بولی نکلتی تمہارا؟ تو والدین کے سامنے بڑی بڑی باتیں مت بولو. انہوں نے تمہیں پال پوس کے بڑا کر دیا، اسی پر ان کا احسان سمجھو کہ انہوں نے وہ تمہارے خالق کے مجازی ہیں. ان کو پریشرائز مت کرو، ان کے اوپر پریشر مت ڈالو. ہاں، مرنے کے بعد جو شریعت کے حساب سے جو تقسیم ہے اس کے حساب سے اپنا اپنا حصہ لے کر کے تم لوگ راضی ہو. تو یہ آیت جو ہے نا بڑی اہم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، مطلب اس طریقے سے تقسیم کرے گا، وہ جنت میں جائے. اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، رسول کی نافرمانی کرے گا، منمانی تقسیم کرے گا، نہیں کرے گا تقسیم، تو وہ جہنم میں جائے گا اور اس کے لیے رسوا کو عذاب ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی اصلاح فرما. اللہ العالمین ہم سب کو شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.